اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اہل عبادت یعنی عبادت کرنے والے یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کچھ عبادت گزار وہ ہوتے ہیں جو ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے، اللہ کے غضب کے ڈر سے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو جنت کے لالچ میں، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی طمع میں وہ عبادت کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اہل محبت کہلاتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ اہل محبت یعنی جو صرف اللہ رب العزت کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور صرف اللہ کی محبت میں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ویسے تو یہ تمام اہل ایمان کے لیے یہ انعام ہے، لیکن خاص طور پہ یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل محبت ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو محب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنے والا، اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے محبوب کا دیدار ہوتا ہے، اسے دیدار محبوب سے بڑھ کے کچھ اور عزیز نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے اہل ایمان جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ انہی کے بارے میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اور یہ وہ چہرے ہوں گے الی ربها ناظرہ، جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، جو اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ اہل محبت کی نشانی کیا ہے؟ اہل محبت کی علامت کیا ہے؟ ائمہ صوفیہ نے یہ حدیث مبارکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، یہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک اہل تصوف بڑی شد و مد کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ حضور سے سوال کیا گیا ان افضل الایمان، یا رسول اللہ افضل ترین ایمان کیا ہے؟ افضل ترین ایمان کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، افضل ترین یہ ہے کہ تیری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور تیرا بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کسی سے بغض ہے تو اللہ سے، اللہ رب العزت سے اس کی دشمنی کی وجہ سے، یعنی کوئی اللہ کا دشمن ہے تو یہ اس کا بھی دشمن ہو، کوئی اللہ کا پیارا ہے تو یہ اس کا بھی پیارا ہو۔ اور فرمایا وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، پھر یہ کہ آدمی ہمیشہ اپنے رب کی یاد سے اپنے آپ کو معطر اور منور رکھے، اور اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھے۔ ظاہر سی بات ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے انسان۔ اب آئیے یہ اہل محبت کہ جن کا محبت اور بغض صرف اللہ رب العزت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو انعام عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارک حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو گئی حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول سے۔ وہ تابعی ہیں، سعید ابن المسیب جلیل القدر تابعین میں سے ان کا شمار ہے، اور حضرت ابو ہریرہ یہ صحابی ہیں۔ ملاقات ہوئی اور غالباً کسی بازار میں ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، ذرا غور کرنا اس بات پہ، کہنے لگے کہ اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ، کہتے ہیں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اسی طرح کسی جنت کے بازار میں بھی اکٹھا فرما دے۔ جس طرح دنیا کے بازار میں آپ سے ملاقات ہو گئی، تو میری دعا ہے اللہ سے، میں مانگتا ہوں اللہ سے، کاش اسی طرح کسی دن جنت میں بھی ہوں، اور ادھر سے آپ آ جائیں، ادھر سے ہم آ جائیں، جس طرح یہاں ملاقات ہوئی ہے جنت میں بھی ہو جائے۔ یہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں دعا۔ پھر اب جب تابعی نے یہ بازار کا لفظ سنا نا، جنت کا بازار، تو فوراً سوال کیا، اور سوال کیا تھا؟ اوا فیہا سوق، یہ جنت وچ کوئی بازار بھی ہونا ہے؟
یہ سوال تھا کہ جنت میں کوئی بازار بھی ہوگا؟ بازار تو اس کو کہتے ہیں جہاں کو خرید و فروخت کا سامان ملتا ہے. تو جنت کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو سوچیں گے اور جو خواہش کریں گے وہ میسر ہوگا، تو پھر بازار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جنت میں کون سا بازار لگے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر مجھے دی تھی کہ ان اہل الجنت اذا دخلوها، جب اہل جنت کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا تو نزلوا فیہا بفضل اعمالہم، تو ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجے ہوں گے. جتنے کسی کے اعمال بلند ہوں گے اتنا اس کا درجہ بلند ہوگا اعمال کے حساب سے. اور فرمایا کہ بازار کی بات اب کی کہ وہ بازار کیا ہے. فرمایا فیؤذن لہم فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں، یہ دن جنت میں نہیں ہے، یاد رہے، یہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ یہ دنیاوی دن ہیں، یہ جنت میں نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا جتنے دنیا کے دن ہیں، ان دنیا کے دنوں میں جس طرح جمعہ ہے تو جتنی دیر جمعہ گزرنے میں لگتی ہے، فرمایا اتنی دیر اہل جنت کو اجازت دی جائے گی. کس چیز کی اجازت دی جائے گی؟ فرمایا فیوزن لہم فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا فیزرون ربہم، اجازت یہ دی جائے گی آج تم اپنے پروردگار کی زیارت کرو. یہ بازار ہے جنت کا. یعنی جس طرح یہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جمعہ تو نہیں ہوگا، لیکن جمعے کے دن جتنا وقت گزرتا ہے اتنا وقت ان کو اجازت دے دی جائے گی، چلو آ جاؤ، آج تم اپنے پروردگار کی زیارت کر لو، دیدار کر لو اپنے پروردگار کا. تو مفہوم حدیث یہ ہے کہ یہ جنت کا بازار ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے یہ بات سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ یہ تابعی کو بات سنا رہے ہیں کہ جب آقا نے ہمیں بتایا نا کہ اس طرح اللہ پاک کا دیدار ہوگا، تو پھر میں نے سوال کیا تھا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نرا ربنا، یہ جو آپ زیارت کی بات کر رہے ہیں کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ ہم بھی دیکھیں گے اپنے رب کو، پروردگار کا دیدار ہم بھی کر سکیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو گے تم اپنے رب کا دیدار. پھر حضور نے مثال دی، فرمایا حل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، بتاؤ سورج نکلا ہوا ہو، سورج کے نظر آنے میں کوئی شک ہے تمہیں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا چاند طلوع ہو، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، تو چاند کے دکھائی دینے میں کوئی شک ہے تمہیں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کذالک لا تتمارون فی رؤیت ربکم، فرمایا جس طرح سورج اور چاند کے نظر آنے میں تمہیں کوئی شک نہیں، اسی طرح اپنے رب کے دیدار میں بھی تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا. تم اسی طرح بالکل جس طرح سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، کوئی شک نہیں کہ یہ ہیں بھی یا نہیں. ہوتا نا ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہے، اسے شک پڑ جاتا ہے جو چیز دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. تو فرمایا نہیں، جس طرح سورج اور چاند کو دیکھتے ہو کوئی شک نہیں، یقین ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے، واقعی ہے. فرمایا اس طرح تم اپنے پروردگار کو بھی دیکھو گے اور تمہیں کوئی شک نہ ہوگا. پھر حدیث مبارکہ کے اگلے جملے، فرمایا ثم ننصرف الی منازلنا، پھر اہل جنت اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئیں گے دیدار کر کے اپنے رب کا، جمعے کے دن کی مقدار زیارت پا کے واپس آ جائیں گے. جب وہ واپس آئیں گے تو ان کی ازواج، وہ حوریں، وہ عورتیں، وہ خواتین ان کا انتظار کر رہی ہوں گی اور وہ کہیں گی مرحباً و اہلاً، مرحبا، خوش آمدید کہیں گی. اور پھر کہیں گی وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، اے ہمارے شوہر نامدار، جب آپ گئے تھے، ہم سے جدا ہوئے تھے، نہ تو اتنے حسین تھے نہ اتنے خوشبودار تھے، اب پہلے سے زیادہ خوشبودار بھی ہو، اب پہلے سے زیادہ حسین بھی ہو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے وہ جنتی جواب دیں گے انا جالسنا اليوم ربنا الجبار، اس لیے یہ خوشبو بڑی ہے، اس لیے یہ حسن بڑا ہے کہ آج ہماری ملاقات ہمارے محبوب سے ہوئی ہے.